السلام علیکم ناظرین. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو امت مسلمہ میں نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، مگر افسوس کے ساتھ شاید ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ہم اس سبق سے کچھ سیکھ نہیں پائے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر احسان ہے. ہم اوبیسلی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اتنی پلیزنٹریز ڈسکس تو نہیں کر سکتے، لیکن امت نے کربلا سے سبق کیوں نہیں حاصل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین. اما بعد، دیکھیے بہت خوبصورت عنوان اس لحاظ سے بھی ہے. کربلا فقط ایک کوئی سانحہ یا حادثہ نہیں ہے. حادثات تاریخ اسلام میں بہت ہوئے ہیں، سانحات بھی بہت ہوئے ہیں، انسانی المیے بھی بہت ہیں، جنگیں بھی بہت ہیں. لیکن وہ کون سا ایسا عنصر ہے جس نے کربلا کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ کون سا ایسا عنصر ہے جس کے سبب سے کربلا آج تک امت اسلامیہ کے، صرف امت اسلامیہ نہیں بلکہ تمام انسانیت کے بچے بچے کو کربلا بھی آشکار ہے، حسین بھی آشکار ہے. تو یقیناً کربلا، پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ کوئی حادثہ اور ثانیہ نہیں ہے. کربلا مشیت الہی ہے، اور کربلا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ذریعے سے جو ہے وہ اس واقعے کو پورا جو ہے ایک طرح سے ترتیب ہوا. البتہ جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ مشیت کے حوالے سے، تو اس میں وہ تقدیر والا عمل دخل اور پہلے بالکل نہیں ہے کہ سب تقدیر کے ساتھ ہو گیا، کسی کو کیا کہا جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ معاملہ ہونا ہے. لیکن یہ معاملہ اللہ کروانے پہ مجبور نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ قضاء و قدر کا ہے، بہت واضح مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی بری عقل دے دی ہے. اب میرے پاس خنجر ہے، میں اس سے فروٹ چاٹ بھی بنا سکتا ہوں کاٹ کے، اس سے میں کسی کا قتل بھی اگر کر رہا ہوں. تو وہ طاقت یقیناً اللہ نے دی ہے، لیکن طاقت کا یوز مس یوز یہ میری اپنی عقل کی ثواب دید پر ہے. کربلا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کربلا نے جہاں انسانیت کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے کہ جو انسانی اقدار سید الشہداء نے پیش کیے ہیں، وہیں رہتی دنیا تک مسلمانوں کا سر شرم سے نیچے بھی کیا ہوا ہے. کیا آپ کیا جواب دیں گے قیامت میں رسول اللہ کو کہ 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت، 11 ہجری 51 برس میں تقریباً 40-50 سال کے اندر آپ نے رسول اللہ کے خانوادے کے ساتھ یہ ظلم کیا. چنانچہ امت کی جو روش تھی، جو تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جانا تھا، ان کے منصب سے ان کو دور رکھنا تھا، ان کے مرتبے کو نہ سمجھنا تھا، جس کی طرف بار بار صراحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام عناصر بنے، اور کربلا آج اگر زندہ ہے تو کربلا ہی کے سبب سے جو ہے وہ پھر آج دین کا نظام اور تعلیم زندہ ہے. کیونکہ کربلا کے بعد جو مجالس سید الشہداء ہیں وہ ذریعہ بن گئی دین کی نشر و اشاعت کا. گویا کہ امام حسین کی قربانی اس طریقے سے کام آئی. اور وہ جو جملہ تھا نا، حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر کا، وہ وانا من الحسین کی تشریح یہی ہے کہ اب سید الشہداء یقیناً ان کا خون مبارک جو ہے وہ اس میں تھا. تو وہ تعلیمات اسلام بھی انشاءاللہ نافذ ہیں الحمدللہ، اور اس کا مکمل نفاذ بھی ہو جائے گا جب حضرت امام مہدی اسلام کو اللہ ظہور عطا فرمائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کربلا آج بھی ہمیں جو ہے وہ اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور انسانی اقدار کو بچانا اور اسلام کو ترجیحی بنیادوں پہ فوقیت دینا، یہ کربلا کا درس ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ میرے پاس اگر خنجر ہو، اس سے میں فروٹ چاٹ بھی بنا سکتا ہوں اور اس سے میں کسی کا قتل بھی کر سکتا ہوں. تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے تو، تم جو ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اس پہ ذرا کیا کہیں گے؟ جی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قضاء و قدر کا ایک خالص مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو بہت واضح ہے اس کے اوپر. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان کی روایات موجود ہیں. کسی نے جب مولانا سے پوچھا تقدیر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ایک اندھیرا رستہ ہے، اس سے بچو. ایک مقام پہ مزید کسی نے پوچھا تو فرمایا گہرا سمندر ہے، اس سے بچو، ہلاک ہو جاؤ گے، تم اس کے مکلف نہیں بنائے گئے، تم اسے سمجھ نہیں سکتے. البتہ یہ بات بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے جبراً گناہ نہیں کرواتا ہے، کہ اللہ مجبور نہیں کرے گا کہ ہم یہ کریں. کیونکہ اب جب ہم وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر عذاب دینا پھر یہ عدل نہیں ہے. بالکل کروائی اللہ رہے ہم سے. چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں. وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو اپنے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے تو وہ شاکر بنے، چاہے تو ہماری نعمتوں کا انکار کر کے کافر بنے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اچھی جگہوں پہ استعمال کریں تاکہ ہم قیامت میں اس کا جواب بھی دے سکیں.
تو سید الشہداء کا ٹائٹل ہم نے سنا ہے امام حسین کے لیے، بہت سے لوگ اس کو حضرت امیر حمزہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک دونوں ہی سید الشہداء ہیں یا سید الشہداء صرف امام حسین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر حمزہ علیہ السلام ورضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ عجیب شخصیت کی حامل یہ ذات ہے. میں آپ کو عرض کروں، ہمارے یہاں آیت اللہ شیخ سند نجف اشرف کے موجودہ علماء مجتہدین میں سے ہیں. ان کا ایک سلسلہ ہے پورا 5 جلدوں پر، دائرۃ الاستفائیۃ الثانیہ. انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی ہے کہ 14 معصومین کے بعد، 12 اماموں کے بعد، رسول اللہ اور جناب سیدہ کے بعد کائنات میں پھر جو درجے ہیں وہ کیا ہیں. تو انہوں نے اپنے دائرہ استفائیہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت زینب اور اکثر امام زادگان، ان کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر ان کے مرتبے میں کسی نے کمی کی تو 14 بھی اسے قبول نہیں کریں گے، خود اہل بیت اسے رد کر دیں گے. تو حضرت امیر حمزہ کا غیر معمولی مقام ہے. بالکل. مجھے اپنے بچپن سے یاد ہے، ہماری دادی ہمارے یہاں 14 شعبان کو دال پکائی جاتی تھی مسور کی اور چاول، حضرت حمزہ کی نظر آتی ہے ہمارے یہاں آج تک. آپ سید الشہداء ہیں، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسد اللہ ہے و رسول ہی آپ کا لقب ہے، اور وہ ابھی بھی اللہ کے شعر بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں. لیکن میرا یقین کامل یہ ہے کہ اگر خود حضرت حمزہ کربلا کے واقعے کے وقت ہوتے تو اول تو وہ جلالی کچھ اور ہوتا. امیر حمزہ اگر یہ دیکھ رہے ہوتے، وہ موجود ہوتے، تو وہ خود ماتھے کا بوسہ دے کر کہتے کہ واقعاً اگر یہ جچتا ہے تو تم پہ جچتا ہے. لیکن حضرت امیر حمزہ اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ سید الشہداء بھی ہیں، برحق ہیں. اور سید الشہداء کی جب بات آتی ہے تو وہ تو منصب امامت بھی رکھتے ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، منیت کی منزل پر بھی ہیں، آئے تطہیر بھی ہیں، آئے مودت بھی ہے. پھر تو فضیلت کا دفتر کھل جاتا ہے ان کے لیے. تو یہاں تقابل کی بات ہی نہیں ہے، یہاں مرتبے کی بات ہے. ان کا مرتبہ ان کے مقام پر ہے، ان کا مرتبہ ان کے مقام پر ہے. بے شک بے شک. تو ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف. اوبیسلی جو صلح ہوئی اس کے بعد جو شرائط نہیں مانی گئیں، ان کی وجہ سے پھر یہ امام حسین کو ایک قدم اٹھانا پڑا. تو جب آپ جا رہے تھے مدینے سے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو بہت سے اصحاب نے روکا کیوں؟ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اور روکنے کی وجہ تو خود روایات میں موجود ہے. آپ اکثر اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ آپ جا رہے ہیں، وہ کوفے والے وفا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. پہلے آپ کے بابا کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، کئی بار آپ پر وہاں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ فیکٹس موجود ہیں. بالکل یہ ہوا ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جگہ کوئی اچھی بری نہیں ہوتی، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم کبھی بھی شخصیت پرستی یا کسی مکان کے اس میں نہ پڑیں، ہم حقائق پہ نظر رکھیں. تو یقیناً یہ فیکٹس تھے جن کی طرف انہوں نے متوجہ کیا. البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ علیہ السلام حجت تمام کر چکے تھے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض میں جن لوگوں نے اس پیغام کی اہمیت کو سمجھا، وہ پھر 10 محرم سے پہلے تک قافلے کی صورت میں پہنچ کر لشکر میں شامل ہوئے. اور آج تک ان کا نام اس طریقے سے زندہ ہے کہ السلام علی الارواح التی حلت بفنائک. زیارت امام حسین میں جملہ آتا ہے، سلام ہو ان روحوں پر جو تمہارے آستانے پہ رہتی ہیں. وہ کون ہے؟ اصحاب امام حسین، جن کا گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا ہے. یعنی امام حسین کے اصحاب جب بھی صبح شام لاکھوں کروڑوں سلام امام حسین کو زائرین کے پہنچ رہے ہیں، ان سلاموں میں، ان ہدیے کے اندر جو ہے امام حسین کے اصحاب بھی شامل ہیں. تو یہ ایک عظیم مقام تھا. اسی لیے زیارت عاشورہ کے آخر میں، زیارت وارثہ کے آخر میں آتا ہے، یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہے حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم عظیم کامیابی پر فائز ہو جاتے. تو یہ درست تھا کہ امام حسین اسلام کو مشورہ دیا بعض حضرات نے. عبداللہ بن عباس ان میں ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، یہ تمام افراد آگے موجود تھے اور یہ منع کر رہے تھے آپ نہ جائیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ بعض روایت میں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں راستے سے جائیں، غیر معروف راستہ ہے، تاکہ آپ فوجوں کی گرفت میں نہ آئیں. عجیب جو اللہ امام حسین کا ہے. اور یقین دیکھیں موت پر کتنا ہے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. امام حسین نے فرمایا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو فرماتا تھا کہ فرق نہیں پڑتا موت آگے سے آ جائے پیچھے سے آ جائے، تم مجھے موت سے اس طرح سے ڈرا رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تم لوگوں کو اچک لے گی، آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط پکے قلعوں میں کیوں نہ ہو. امام حسین کھلے راستے سے گئے، سامنے سے گئے، تاکہ کل کو امت یہ نہ کہہ سکے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، شہری علاقے سے گزرے ہوتے تو ہم شاید سامنے آ جاتے. امام سامنے سے گئے. حتیٰ کہ کتابوں میں منازل موجود ہیں، وہ پڑاؤ کہاں کہاں ہوا، سالبیہ کے مقام پہ، فلاں کے مقام پہ امام حسین اسلام گئے. اور پھر مکے پہنچے، آپ نے پھر حج کی تیاری کی. پھر وہ سارا واقعہ ہے کہ حج کو کیسے عمرے سے تبدیل کیا، پھر آپ کربلا کی طرف روانہ. اچھا، ایک ہے
اب میں نہیں جانتا کہاں کا مولوی ہے، وہ کافی زیادہ دوسری پارٹی کے حق میں تقریریں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امام حسین تو کوفہ جا ہی نہیں رہتے، وہ تو سیریا جا رہے تھے، کیونکہ کوفہ تو کربلا جو ہے وہ تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ پہلی بات تو آپ نے جو کہا میں بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے وہ ہے ایک، میں آپ کو دکھاؤں گا بات. نہیں مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے، چلے اس وقت میں اپنا آپ دیکھ لوں، اپنے آپ کو سدھار لوں، یہ بڑی بات ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی اس طرح کے نقشہ سمجھا رہا ہے تو یہ صرف نقشے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے نقشے بنانا نقشے بازی ہے. 14 سال ہوگا کتابوں میں سب موجود ہے. ہاں یہ نقشے بازی وہاں چل سکتی ہے جہاں الف سے بے کسی کو پتہ نہ ہو. حقائق بہت واضح ہیں. میں نے ابتدا میں کہہ دیا کربلا حادثہ ہے ہی نہیں، کربلا اللہ کی مشیت میں طے تھا. بار بار رسول اللہ چوم چوم کے کہہ رہے ہیں بے ابی عبداللہ بے ابی عبداللہ. امام علی علیہ السلام صفین سے واپسی میں اصحاب کو دکھا رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے. تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ مولا علی نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ دیکھتے جانا جہاں پہ ہرن کی مینگنیاں پڑی ہوں، کیونکہ ہرن جو ہے وہ سائے میں جا کے بیٹھتی ہے. ہرن جب فضلہ وغیرہ کر چکتی ہے سائے میں بیٹھتی ہے. تو کہا کہ وہ مینگنی ہے، جب تم دیکھو گے تو مینگنیوں سے تمہیں جو ہے وہ عجیب ایک وہ معاملہ لگے گا، وہ سرخ ہوں گی بالکل، اس لیے کہ وہ ہرنیوں نے وہاں کی جو گھاس کھائی ہے وہ سرخ ہو گئی ہے بالکل، اور وہ زمین شروع سے موجود ہے، ہر نبی وہاں سے گزرا ہے. روضۃ الشہداء میں ملا وحید حسین کاشفی نے لکھا ہے، تفسیر کاشفی والے، انہوں نے لکھا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین سے نہ گزرا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے تکلیف ہوئی اور وہ رویا ہے. اور جب اللہ سے پوچھا ہے تو آواز آئی کہ یہ نبی آخر کی نواسے کی قتل گاہ ہے، اور ہر نبی آخر کے نواسے کو یہاں قتل کیا جائے گا. ہر نبی نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ لعنت کی ہے امام حسین کے دشمن پر اور امام حسین کے قاتل پر، کہ جو نبی آخر کے نواسے کو اس طرح قتل کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح آشکار ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ بات چلے گی تو ہم آگے آپ کو بتائیں گے. نقشے جو آپ بتا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس پہ بات کریں نا، آپ فیکٹس پہ بات کریں، آپ جو ہے وہ پوائنٹس ریز کریں، ان کو بنائیں اے بی سی ڈی اور اس کو کنیکٹ کرتے جائیں. بہت واضح ہے. کہاں شام کیوں جا رہے تھے امام حسین، کیوں جا رہے تھے امام حسین کے ساتھ بیدانی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سری عبارتیں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اور جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے غسل میں فرشتے شریک تھے. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف آتا تھا جب یزید کے پاس جاتے تھے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے پتھر نہ برسے. یہ وہ شخص تھا جو محرم عورتوں سے نکاح کرتا تھا، ان کے ساتھ رشتہ قائم کرتا تھا. ایک صحابی کی گواہی ہے ہمارے پاس، تو اب اندازہ لگا. اب وہ جو دفاع کر رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ساری انہوں نے یزید کے خلاف من کر، میرے خیال اس دفاع کو ہمیں دفاع کر دینا چاہیے. چلیں وہ بہت 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 اچھا جواب ہے. تو امام حسین جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو بہت سارے اصحاب نے کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں گے، کوفی آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، تو ایک طرح سے بات سچ نہیں ہو گئی؟ کوفی پیچھے کیوں پلٹ گئے کوفی اینڈ ٹائم پہ؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک نجی چینل پہ ٹرانسمیشن تھی تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا. وہ سوال کیا تھا ہماری ہوسٹ نے کہ یوم علی کا سوال تھا، تو بات آئی انہوں نے کہا کوفہ، تو میں نے وہاں پہ نیشنل چینل پہ ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا یہ پہلی بات تو جو کہاوت مشہور ہے نا الکوفی لا یوفی، اس کو کہاوت رہنے دیں، اس کو حدیث نہ بنائیں. یہ کہاوت ہے. سیاسی تحریکوں میں جملے، آج یہ پارٹی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ایلیگیشنز لگاتی ہیں. سیاسی تحریک کے زمانے میں جو تھی انہوں نے یہ ایلیگیشنز لگائے اور کہا الکوفی لا یوفی. ایک بات یہ ہوگی. ہماری روایات میں کوفے کی جو قداست، آپ اگر آپ پورا موضوع پہ رکھ لیں نا، کوفے کی قداست اور کوفے کا احترام اور کوفے کی برکت، 1 گھنٹہ کم ہے اس کے اوپر ہمارے پاس. حدیث میں ان الکوفۃ قبۃ الایمان، کوفہ ایمان کا گنبد ہے. ان الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. بعض روایات میں کہ آخر وقت میں قرب قیامت جب ہوگا تو تمام کا تمام جو ایمان ہے سمٹ کے بس اہل کوفہ کے پاس رہ جائے گا. اس قدر ایمان کی تائید آئی ہے وہاں پر. لیکن تو آپ اگر دیکھیں تو وہ والی جو بات کی گئی، تو اب اس کو بھی آپ دیکھیں تاریخ طبری میں، اگر آپ دیکھیں گے جا کر تاریخ طبری میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب حضرت مسلم وہاں پہنچے ہیں اور خط آیا ہے، جب خط آیا ہے کہ مسلم سنا یہاں پر آئیں، تو چنانچہ مسلم کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے. تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن زیاد نے گورنر کو خط لکھا، ابن زیاد کو گورنر تھا، ابن زیاد نے سپاہیوں کو کہا کہ جس پر بھی شک ہو کہ یہ مسلم کی مدد کر رہا ہے اسے پکڑ کے جیل میں کر دو، اسے لاک اپ کر دو. تاریخ طبری کا یہ لفظ ہے، گویا کہ لفظ ہے وہاں پر، گویا کہ کوفے کی جیلیں محبان علی سے چھلک رہی تھیں.
تو اب جو محبان تھے جنہوں نے مدد کرنی تھی انہیں آپ نے کہاں بند کر دیا؟ لاک اپ میں. یہ تو آج بھی ہوتا ہے. آج کی سیاست کو ریلیٹ کر لینا آپ. آج کیا کرتے ہیں آپ؟ کسی کو کرش کرنا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ راتوں رات آپ نے سب کو پارٹیوں کو اٹھا کے کر دیا بند. تو یہ وہ اس زمانے میں ہوتا ہے وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب کو بند کر دیا, سب کو اٹھا کے جو ہے رکھ دیا. تو اب جب سب بند ہیں تو مددگار تو بچے ہی کوئی نہیں. پھر دوسری بات, یہ جو لوگ قید تھے جب حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہوا ہے, تو جب آپ نے قیام فرمایا ہے تو جتنے لوگ اس جیل سے ابن زیاد کے آزاد ہوئے انہی سب نے پھر انتقام لیا ہے. وہی تمام انتقام میں موجود تھے اور ان کے انتقام سے امام سجاد راضی تھے. تو ہمارے پاس شہادت بالکل موجود ہے. ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی سے قائل ہونا نہیں ہے, ہمیں کسی کو قائل کرنا نہیں ہے. ہمارا نظریہ بہت واضح ہے. ہم جگہ کو نہیں, جگہ والوں کی قداست کے قائل ہیں. سلیمان ابن سرد خزائی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, بزرگ صحابی ہیں کوفے کے. سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے, الاصابہ اور عزد الغابہ وغیرہ میں. سلیمان ابن سرد خزائی جلیل القدر صحابی پیغمبر. حبیب ابن مظاہر اسدی پیغمبر کے جلیل القدر صحابی, مولا علی کے صحابی. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں یہاں پر, جی آپ کا سوال نہیں ہو لیکن میں ضرور کہوں گا. پیغمبر اکرم کے کئی صحابہ ہیں جو امام حسین کے ساتھ ان کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. وہ بھی انصاف کرنا چاہیے. یہ میرا بہت انصاف کرے. آپ کا ویسے سوال بنتا ہے ویسے تو کہ اتنے سارے اصحاب تھے جو مولا علی کے ساتھ سنسیئر تھے, جو پھر بعد میں مولا علی کی اولاد کے ساتھ سنسیئر ہے. ہمیں ان کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا. ابھی آپ نے نام لیا, میں ان سے واقف نہیں تھا. تو یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا. بالکل. لیکن ایک آپ کے اوپر یا کوفیوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو انہوں نے ساتھ نہیں دیا نا, تو اس لیے دیکھو آج تک اپنے آپ کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اللہ نے ان پہ ایسا عذاب ڈالا ہے, اس لیے لوگ ماتم کرتے ہیں. کیونکہ یہ کوفی نے بلا کے دھوکہ دیا اور پھر اللہ نے ان پہ ایسا عذاب ڈالا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی میں لطیفے سے زیادہ نہیں لیتا. لطیفہ ہے, انجوائے کرتا ہوں اس کو جب بھی سنتا ہوں. اور بچپن میں بہت انجوائے کیا میں نے اس کو, اور ابھی آپ نے کہا ہے تو میں نے اس کو انجوائے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, میرا سوال ہے آپ سے, امام اعظم کی فقہ میں ماتم جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں, برادر سنت منع کرتے ہیں. کوفی تو وہ ہیں, تو یا تو وہ کوفی نہیں ہے یا تو پھر وہ بددعا ان تک پہنچی نہیں. اس کا جواب ہمیں چاہیے. وہ تو آگے سے گھما دیں گے نا, ان کے آباء اجداد کوفی نہیں تھے. ہاں, کیا ان کے آباء اجداد ہو سکتا ہے کوفی نہ ہو, تو خود کوفی تو خود تو تھے نا, وہیں کے رہے میں. تو وہ کہیں گے نا ان کے آباء اجداد جب وہاں کا رہا ہوا, وہاں پیدا ہوا ہوا, اس بددعا کی لپیٹ میں نہیں آ رہا. تو میں پاکستان میں کراچی میں پیدا ہوا, میرا ڈومیسائل کراچی کا بھائی, میں کہاں سے وہاں کا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہے لطیفہ ہے, اور لطیفہ بھی اچھا نہیں بنایا جس نے بھی بنایا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اتنا غم, غالباً حسن بصری کے بارے میں نے پڑھا ہے, وہ تو تابعی ہیں بہرحال, ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب انہوں نے غم حسین کی خبر سنی, ہاں جب امام سجاد آئے تو جب سنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو روایت میں یہ ان کی کن پٹی چلنے لگی باقاعدہ, ایسے ہوا ہے. وہ سن کر ان پر سے قہر گر گیا کہ یہ مطلب نبی کا نواسا اور پورا خانوادہ ختم. تو یہ غم بھی اترا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اچھا, آپ نے ماتم کی بات کی. ماتم ہمارا ذیلی موضوع ہے, یہ ہمارا مکتبی موضوع ہے. آپ پہلے ہمارے کیمپ میں آ جائیں, پھر ہم آپ کو ماتم سمجھا بھی دیں گے, کروا بھی دیں گے. ابھی آپ کو نہ ہمیں سمجھانا ہے نہ آپ کو ہمیں کروانا ہے. آپ نہ کریں, ہمیں چپ چاپ سے کرنے دیں. ماتم ہماری عبادت ہے, عبادت میں خلل مت ڈالیں ہماری. یہ سیدھا سا جواب ہے اس کا. جب آپ نے ادھر آنا نہیں ہے, نہ ہم آپ کو ماتم کو ثابت کریں گے, نہ آپ کو ہم بتائیں گے, نہ ہم آپ کو کہیں گے. آپ کو نہیں کرنا, آپ نہیں کریں. خود ہمارے بھی یہی قاعدہ ہے. نہیں, آپ وہ اعتراض وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. اعتراض لایانی. یہ آیت آج تک کوئی مائی کلار عربی میں پڑھ نہیں سکا. یہ آیت ہے کہاں قرآن میں؟ آپ کو بھی حیرانی ہو رہی ہوگی. آج تک کوئی مائی کا لال یہ آیت عربی میں پڑھ ہی نہیں سکا ہمارے سامنے. کون سی یہ آیت کہاں ہے؟ اب میں بتاؤں وہ کیا ہے. وہ آیت والی اپنے نفسوں کو ظلم نہ کرو. وہاں نفس سے مراد جان ہے. اب جان سے مراد دیکھیں, جان کا اطلاق جسم پہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جان کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا نہیں پیغمبر کو, صحابی ہیں, محبت تھی, ٹھیک ہے. ہمارے یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن چونکہ عشق کی جھلک ہے اس میں لہٰذا میں سے نقل کرتا ہوں. جب پتہ چلا دندان پیغمبر کے شہید ہونے کے بارے میں بھی ہمارے یہاں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں دندان کے شہید ہونے والی روایت زیادہ مضبوط نہیں ہے, لیکن اگر مان لیں سیرت کے حساب سے, حضرت اویس قرنی نے جب سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے, کیا کیا تھا؟ اپنے دندان توڑ لیے. کیوں توڑ لیے تھے؟ اپنے آپ کو اذیت پہنچانا صحیح ہے؟
اور یہ ہر کوئی اس کو ہر کوئی پڑھ رہا ہے اور کرسی سے اونچا اونچا اچھل کے پڑھتا ہے. بات ہی عشق کی ہے. جگہ ہوتی تو میں بھی اچھل کے پڑھتا, اس لیے کہ جملہ ہی ایسا ہے. تو بات وہ کریں جو آپ تک گھوم کے نہ آئے. یہ عشق کے معاملات ہیں. امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے. ایک جملہ ہے کتابوں میں, ایک صحابی امام حسین کا جملہ ہے, امام حسین کے صحابی کا ہے, حب الحسین اجننی, مجھے حسین کی محبت نے مجنون کر دیا ہے, دیوانہ کر دیا ہے. البتہ یہ والی دیوانگی کی بات نہیں ہو رہی جو ہم دین سے بالکل فارغ ہو جائیں. یعنی محبت حسین اتنی غالب ہے کہ وہ سینہ کوبی بھی کر رہا ہے, وہ پشت زنجیر زنی بھی کر رہا ہے, وہ اپنا خون بھی بہا رہا ہے. اس پہ بالکل ہمارے دو ٹوک واضح, ہمارے ایک آدھ مجتہد کے علاوہ اکثر مراجع اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں, ثواب کے قائل ہیں. جو نہیں کرتے برادران سنت, ہم ان کے ایمان پر, ان کی عقیدت پر شک نہیں کرتے. ہم ان کے آنسوؤں کو بھی جھوٹا اور کوفی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں امام حسین مشترکہ ساسہ ہیں. کتنے اہل سنت عالم میں آج ٹی وی پہ کہیں نام لیتا ہوں آنسو بہرے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, امام حسین ایک مشترکہ ساسہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے امام حسین کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. لیکن زنجیر زنی کی آپ نے بات کی, زنجیر زنی بھی تو خود میرے خیال سے آیت اللہ خمینی کا بھی فتویٰ آیا ہے نا کہ یہ خامنہئی کا حوالہ دے دیا آپ کو. ان کا ان کے جو مقلدین ہیں وہ یقیناً نہیں کرتے. باقی تمام مراجع تقریباً اس کی اجازت دیتے ہیں ہمارے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خون دینا ہی ہے تو آپ جا کے بلڈ بینک میں دے آئیں اور یہ کر. ایسے لوگوں کا علاج بھی ہمارے علماء نے کیا. ان کا علاج یہ ہے کہ پہلے تو ان کو 2 مہینے کے لیے بند کر دیں اٹھا کر, آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں صراحت سے فتویٰ موجود ہے, امام حسین کے غم کو اسکپ کر کر کوئی نیکی کنسیڈر ہی نہیں ہوتی ہے. 11 مہینے پڑھیں, آپ کو یاد آ رہا ہے محرم میں خون دینا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے یہ لوگ نہیں, کیوں اس مہینے کیوں دے دیں آپ؟ ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ ترجیحات ہیں, آپ کسی اور مہینے میں جا کر دے دیں. البتہ پھر ایک اور بات کہہ دوں, بیلنس بات کہہ دوں, جو اس مہینے میں دے رہے ہیں خون, ہم انہیں بھی بلیم نہیں کر سکتے. ان کی عقیدت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں زنجیر کا ماتم نہیں کرتا, یا میرے مرجے کا فتویٰ نہیں ہے, یا مجھے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ وہ دل ایسا ہے کہ نہیں کر سکتے خود. وہ کہہ رہے ہیں میں نے دے دیا, میں اس کی نیت پہ شک کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تو آپ بھی اس ماتم کرنے والے کی نیت پہ شک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ واللہ علیم بذات صدور, چینوں کے حال اللہ جانتا ہے. ہمارے یہاں پریشانی ہی اس بات کی ہے زین بھائی کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں, دوسروں کو جج کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جج نہیں کر رہے. میں زین کو جج کر رہا ہوں, زین کالے کپڑے پہن کے کیوں بیٹھا ہے, آپ مجھے جج کر رہے ہیں یہ ایسے کیوں؟ بھائی میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے, آپ اللہ نہیں بنے میرے. تو جو کر رہا ہے اس کے پاس اپنی دلیل, جو نہیں کر رہا اس کے پاس اپنے مرضی کا فتویٰ, اور برادران سنت اس کے قائل نہیں ہے. ہم ان کو قطعاً اس میں مطعون نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ماتم نہیں کرتے محب اہل بیت نہیں ہے. کیوں؟ محب اہل بیت کا اسکیل صرف یہ نہیں ہے, یہ ایک صورت ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے. ان کے یہاں رونے کا طریقہ ہے, وہ کریں. لیکن اب میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جن سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس ٹاپک پہ. اب تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے عقیدے تو سارے وہی ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا ماتم اور یہ ہو رہا ہے, ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئلوں پہ چلنا اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے ان لوگوں سے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا کوئی 1-2 مل جائے تو مجھے ملوائیے گا ضرور. مجھے اچھا لگے گا ان سے مل کے, کیونکہ اس دور میں اگر کوئی اتنا بھی کہہ رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. میں اس کے ہاتھ ضرور چوموں گا اور اس کو بھی سمجھاؤں گا, سمجھانے کی کوشش کروں گا. سمجھانا میرا کام ہے, اور میرا پیغام یہی ہوتا ہے. دیکھیں طالب علم کا طریقہ کار, ہم لوگ ریپرزینٹیو ہیں نا کسی مکتب کے, کسی مسلک کے. ہم لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں بڑی یعنی میں اوپر ہو کے بات کر رہا ہوں. ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے ایک اچھی صورت, اچھی تشریح کے ساتھ پیش کر دینا, بس. اس کو انفورس کروانا میرا کام نہیں ہے. جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ مکتب اہل بیت حق ہے, تعلیمات اہل بیت حق ہیں, اصول و ضوابط مکتب اہل بیت حق ہیں, یہ ذیلی مسائل خود حل ہو جائیں گے. بس ختم ہو گئی بات. یہ ذیلی مسئلہ ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, برِ صغیر پاک و ہند میں 2 بڑے فرقے ہیں, اور ان فرقوں میں پھر اوبیسلی اہل تشیع اور اہل سنت. اہل سنت میں بھی جو بڑا فرقہ ہے وہ بریلویت کا ہے. اور آپ دونوں پہ یہ الزام, اب بریلوی مولوی ہمارے ساتھ موجود تو نہیں ہے, لیکن آپ دونوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ آلموسٹ 1000 سال سے اوپر ہندوؤں کے ساتھ اتنا انٹرٹوائن کیا آپ لوگوں نے, اتنا عرصے ایک دوسرے کے ساتھ رہے, تو بہت ساری پریکٹسز آپ لوگوں نے ان کی اڈاپٹ کر لی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. جیسے تعزیے ہو گئے, یہ ہو گئے, یعنی یہ آپ لوگوں نے کانسیپٹ بت پرستی سے اٹھا لیا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں بریلوی علماء کی نیابت کر لوں. حق بنتا ہے کہ میں کسی بریلوی کا اگر غلط بات کوئی کر رہا ہے میں دفاع کروں اس کا, اور میں کروں گا دفاع. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. میں دفاع کروں گا, میں کر رہا ہوں دفاع. چلیں, حق بات سے میں دفاع کروں گا, کسی کا بھی غلط بات میری بھی ہوگی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلی بات, یہ جو کہہ رہا ہے
کون ہے یہ؟ ہم جیسے کوئی بندہ ہے، آپ اور میری طرح. دیکھا ملا آپ کبھی سے کوئی جس نے آپ سے کہا ہے؟ ہاں آپ سمجھ گئے ہیں نا، آپ مجھ سے نام نہیں سمجھاؤں، مجھے سمجھا دیں آپ. نہیں ہے نارمل آدمی کوئی جس نے بات کی؟ جی نارمل آدمی. مجھے سوال سے لگ نہیں رہا اس طرح کوئی اب نارمل آدمی بات کر سکتا ہے. خود وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے پتھروں کے زمانے کا رہا ہوا ہے، یعنی وہ اتنا پرانا ہے، بابا آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ وہ ہم سب کو فالو کر رہا تھا 1000 سال سے، اور خود پتہ نہیں کس رستے پر تھا. وہ کیا تھا 1000 سال پہلے؟ تو یہ اس کے لیے ہم نے سوال چھوڑ دیا. ایک بات. دوسری بات، کسی کا ساتھ رہنا اور ساتھ رہ کے کلچر اڈاپٹ کرنا یہ اتنی مضبوط بات نہیں ہے، یہ اتنی مضبوط بات نہیں ہے. میں یہ بات بھی تسلیم کروں گا کہ بہت سی چیزیں ہم نے مکس کلچر ہونے کی وجہ سے لی ہیں، یہ بات بھی میں تسلیم کروں گا. ہندوانہ کلچر سے بہت سی چیزیں آئی ہیں، اس کو علماء جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں. مثلاً شگون لینا ہر چیز کا، کوا بول رہا ہے یہ ہوگا، جوتی چڑھ گئی سفر ہوگا، ہاتھ میں کھلی مچھلی دولت، آنکھ پھڑ، کالی بلی راستہ کٹ گئی، ہاں یہ سب ٹھیک ہے. کالی بلی ہو، کالی کوئی، یہ وہم پرستی، اس کی ہم مخالفت کریں گے. ایک بات آپ نے بات کی تعزیہ داری. تعزیہ داری کی اصل ہندوؤں سے نہیں آئی ہے، ثابت نہیں کر سکتا کوئی یہ بات. جتنے بھی علماء ہمارے ہندوستان کے قدیم رہے ہیں سب نے لکھا ہے تعزیہ داری آئی ہی ہمارے یہاں سے. تعزیہ داری بیسیکلی کیا ہے؟ شبی بنا کر، اس اصل روزہ مبارک کی شبی بنا کر یاد کرنا. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیں ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں تو مدینہ منورہ اور اس کی شبی بنا کر اس طرح سے آویزہ کی جاتی ہے. بالکل. اس میں کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جس سے شریعت کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو وہ جائز ہے. آپ ثابت کر دیں قرآن اور حدیث سے. حدیث آپ کے گھر کی نہیں، پھر متفق بین الفریقین ہو. کیونکہ جب کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات ہوتی ہے، جب کمپیریٹیو اسکول آف تھاٹس کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو دونوں اسکول آف تھاٹس میں کامن ہو اور دونوں کے یہاں جو ایکسیپٹیبل ہو. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تو نہیں چلے گا. کہ آپ کے گھر سے کچھ نکل آئے تو آپ بولیں ہمارا نہیں ہے، دوسرے کا نہ بھی ہو تو اس کے گھر میں آپ گھسا دیں لے جا کر. تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا، تعزیہ داری بالکل کوئی 1% اشکال نہیں ہے اس کے اندر، بالکل برحق ہے. کتنی بڑی تعداد کراچی میں اہل سنت کی جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، اور 10 کو 8 سے شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ان کو بڑھایا جاتا ہے. وہ پیپر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی سال بھر توہین نہ، انہیں دریا برد کیا جانے کا طریقہ کار ہے. کیا اس میں قباحت کیا ہے؟ ان کی قباحت میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ ہے کہ اب جیسے کہیں کہ جنازہ، جیسے فرض کریں انہوں نے جنازہ بنا لیا، کیا بولتے ہیں، حضرت علی اکبر کا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی اصغر اگر بنایا تو اس میں تیر ڈالے ہوئے اور یہ ساری چیزیں، اور لوگ رو رہے ہیں اور اسی طرح کر رہے ہیں جیسے اصلی جنازہ آ گیا ہو. ٹھیک ہے. پھر ذوالجناح کا کانسیپٹ ہے، اس کو چوم رہے ہیں اور اس کو وہ ایسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے جیسے اصلی میں امام حسین کا ذوالجناح یہاں پر آ گیا ہے. دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اس سے عقید کہ بیٹا اس پہ دعا مانگو دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ کانسیپٹ، یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہندوؤں سے انہوں نے اڈیپٹ کیا ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں. وہ گنبد خضرا کو دیکھ کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، تعزیہ گزر رہا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے تعزیہ گزر رہا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بھائی یہ تو بت پرستی ہے. اس کا مطلب میں سمجھ گیا، آپ نے سوال میں خود ہی بتا دیا. مسئلہ تعزیہ سے نہیں ہے، مسئلہ تو دعا سے ہو گیا، پھر مانگنے سے. اصل درد یہ ہے کہ وہاں سے کیوں مانگا. یہ تو پھر ٹاپک ہی دوسرا ہے، وسیلہ کا ٹاپک ہے. اور اس پہ الحمدللہ بریلوی مکتب فکر اور ہمارے یہاں بہت سارے کامن فیکٹر جن پہ ہم سب متفق ہیں. استعانت کی ہم دونوں قائل ہیں، وہ بھی استعانت کے قائل ہیں رسول اللہ سے، اہل بیت سے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے ہم بھی قائل ہیں. ان کی قبور کی تعظیم کے وہ بھی قائل، ہم بھی قائل ہیں. میں یہی بات کہتا ہوں، بعض اوقات کامن فیکٹس کو اگر آپ ریز کریں گے تو ایک بہت بڑی تعداد، ٹھیک ہے، جو چیز اختلافی ہے وہ اختلافی ہے، وہ حسن ہے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی پہچان ہے. سارے پھول ایک جیسے ہو جائیں تو پہچانے کیسے جائیں گے؟ تو ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہے، اس کی ساخت بھی الگ ہے. تو یہ پھول میں اس طرح کے 2-3 کانٹے آ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. چلیں آج کا تو ہمارا ٹاپک مینلی کربلا ہے. انشاءاللہ اگر آپ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں گے تو ہم سنی اور ہم سے لیٹ آئے، ضرور سنی بریلوی اور اہل تشیع میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز، اس کو پھر اچھا ہے، اختلاف سب کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کریں گے اگر یہ کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے. چلیں ہم واپس کربلا کی طرف آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا، اب بہت سے لوگ تو سوری غلط ورڈ ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی بی زینب جب جا رہی تھیں تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی. نہیں، ایسا ہماری روایت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ بلکہ ان کی تائید موجود تھی. اور اس سے بڑھ کر مولا امیر المومنین نے جب نکاح فرمایا تھا اپنی شہزادی کا، شیخ جعفر نقدی ہمارے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ پر، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین نے سسر کی حیثیت سے نہیں، امام وقت کی حیثیت سے، کیونکہ امام علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جعفر کے امام بھی ہیں، بالکل چچا بھی ہیں، بالکل، فرمایا تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر میری بیٹی کبھی تم سے مدینے سے باہر جانے کا سوال کرے حسین کے ساتھ، اسے اجازت دے دینا، میرا حکم ہے تمہیں.
ہمارے پاس تو یہ روایت موجود ہے، میں دوسری طرف دیکھوں کیوں؟ اس کے بعد جب امام حسین نے جانے کا ارادہ فرمایا تو جناب زینب سلام علیہ جب علم ہوا ہے تو آپ روتی بھی آئی ہیں اور فرمایا کہ اے میرے والی ہے، میرے سرتاج. اب دیکھیں وہ باپ کا ڈومین تھا، ادھر زوجہ کا ڈومین دیکھیے کیا ہے. فرماتی ہے کہ آپ کی اجازت اگر ہو تو میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں گئی تو پھر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی بھائی کے بغیر. یہ بھی بتایا کہ شوہر اور بیوی کے رائٹس کیا ہیں. یہ نہیں کہ میرے باپ نے تو کہا ہوا تھا میں جا رہی ہوں، نہیں، کس طریقے سے پروٹوکولز کو مینٹین کیا ہے. فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو. بس جیسی جملہ سنا رونے لگے. وہ سمجھ گئی تو وہی واقعہ ہونے والا ہے، اس کا مطلب وہ تو بتایا ہوا تھا. تو وہ بھی رونے لگے اور فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ایسے ایسے ہمارے عقد کی رات آپ کے بابا نے مجھ سے جملہ کہا تھا، آپ کے بابا نے مجھے حکم دیا تھا. لہٰذا میں کون ہوتا ہوں آپ کو منع کرنے والا. پھر فرمایا علیل تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار علیل تھے، بیمار تھے، نہیں جا سکے آپ. آپ سے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے اور محمد اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اگر رستے میں کوئی مصیبت کا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دو، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا. تو ہمارے یہاں کنفرم ہے یہ بات عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ بیمار تھے جس وجہ سے آپ نہیں گئے. آپ راضی بھی تھے جانے پر، اور راضی کیسے نہ ہوتے کیونکہ ان کے امام علی کا حکم تھا. بہت مزے. چلیں اب بیماری کا ذکر کیا تو بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. میرا ان پہ ہی نام رکھا گیا. تو بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ کیوں نہیں لڑے، اور پھر اگر یزید اتنا ہی برا تھا اور دشمن تھا اہل بیت کا تو اس نے امام زین العابدین کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں بھی دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ لڑیں تو آپ کو مصیبت ہوتی ہے، لڑے کیوں؟ نہیں لڑے تو آپ کو مصیبت ہے، لڑے کیوں نہیں؟ یعنی نہ اس کروٹ چین ہے نہ اس کروٹ چین. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، پھر وہی بات آ گئی، جب آپ مکتب کو ایز اے مکتب سمجھ لیں گے نا، امامت کے ڈائنمکس کیا ہیں، حدود اربع کیا ہیں، شرائط و ضوابط، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. ہماری دنیا میں کروڑوں شیعوں میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کا جواب موجود ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس نسل کوثر کے چشم و چراغ تھے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی نسل کو چلانا تھا. امام حسین کی نسل سے تو آگے بڑھی ہے رسول اللہ کی اولاد، ان کے بیٹے اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. آپ سے ہی سادات کی نسل پھر آگے بڑھی ہے دنیا میں. اسی لیے ہماری روایات میں حضرت امام العابدین کو آدم ثانی بھی کہا گیا ہے. حضرت نوح کا بھی لقب آدم ثانی ہے. پوری دنیا غرق ہونے کے بعد دوسرے آدمی ہوتے ہیں. چنانچہ روایات میں ہے کہ آپ 7ویں یا 6ویں محرم سے ہی، اس قدر 6 محرم سے آپ کو تپ دق تھا، شدید بخار تھا کہ آپ کو افاقہ ہو جاتا تھا، غش میں چل جاتے تھے، افاقہ ہو جاتا تھا، غش میں چل جاتے تھے. تو جب یہ کیفیت دیکھی تو روایات میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کی کیوں نہیں موقع ملا؟ روایات میں کہ جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے امام حسین جی، تو جناب زینب سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ بخار کی کیفیت میں تپ رہا ہے. قریب آئے، بیٹھے، سینے پہ سورہ فاتحہ کو دم کیا، بابا کی خوشبو کو جب محسوس کیا ہے تو آنکھ کھولی امام زین العابدین السلام نے، اور جب زخمی امام حسین کو سامنے دیکھا ہے تو گھبرا کر پوچھا جناب زینب سے من ھذا، یہ کون ہے؟ فرمایا ابوک، تمہارے بابا ہیں. تو جیسی کہا کہ آپ کے بابا ہیں تو پھر دیکھ کے امام ایسے کر کے دائیں بائیں دیکھا. فرمایا اگر یہ میرے بابا ہیں تو پھر میرے چچا عباس کہاں ہیں ان کے پیچھے سے، اور میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ ما من رجل فی القیام الا انا وانت، کہ سجاد خیمے میں اس وقت مردوں میں بچا ہوں یا تم بچے ہو، کوئی بھی نہیں اب. تو امام زین العابدین کونیوں کے بل بستر سے اٹھیں اور فرمایا زمینی یا امتی، پھپھی اماں مجھے ذرا سہارا لگائیں اور مجھے کوئی نیزہ لا کر دیں ٹوٹا ہوا، میں مدد کروں اپنے بابا کی، میرے بابا اکیلے رہ گئے. تو جیسے یہ جملہ کہا تو امام حسین رونے لگے. فرمایا کہ اللہ تیرے جذبے کو سلامت رکھے، علیک بالجہاد الاکبر، تجھے بڑا جہاد کرنا ہے. تو امام زین العابدین نے پوچھا بابا آپ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں لڑنے کو، آپ کے سر پر شہادت قریب ہے، آپ سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹا کربلا میں ایک بار مر جانا بہت آسان ہے، لیکن بار بار کوفے اور شام میں ان کو برے نظر دیکھنا بڑا جہاد، یہ تجھے کرنا ہوگا. تو امام حسین نے یہ کہہ کر ان کو روکا بھی. ایک وصیت یہ بھی تھی کہ نسل کوثر ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا جہاد ابھی امام زین العابدین نے کرنا ہے. تو امام کا جہاد تو اتنا بڑا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. آپ ایک جملہ اور کہوں گے، جی، آپ تاریخ انبیاء میں دیکھیے انبیاء پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں، ان کے جسموں کو نعوذ باللہ چیرہ تک گئے، انبیاء کے ساتھ ظلم یہ ہوئے ہیں. لیکن آپ کو کہیں یہ ظلم نہیں ملے گا کہ کسی نبی کے سامنے اس کی بہن بیٹیوں کو لایا گیا.
یہ ظلم امت نے آل محمد کے ساتھ کیا ہے، یہ کہیں نہیں ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علاقے چھوڑنے پڑ گئے لیکن ان کی عورتوں تک ہاتھ نہیں پہنچا کسی کا. اور یہ آل رسول ہیں کہ جن کے گھر سے پردہ چلا، شریعت چلی ہے، اور اس عالم میں کہ ان کے سر سے چادریں چھینی گئی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے. تو بڑا ضبط ہے آل محمد کا. اور زیارت نہیہ میں ایک جملہ ہے امام حسین کے لیے. امام مہدی فرماتے ہیں لقد عجبت من صبر کا ملائکۃ السماء، حسین تمہارے صبر سے فرشتے بھی تعجب میں تھے، جو تم صبر وہاں کر رہے تھے. آسمان برداشت نہیں کر سکتا جو صبر امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. ہم لوگ مصائب جب پڑھتے ہیں تو بہت سی روایات ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اتنی سخت روایات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ذہن میں آ رہی ہوتی ہے ہمارے. تو امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے اللہ کے حکم سے، اور آپ نے پوچھا کہ یزید نے قتل کیوں نہیں کیا. دربار شام میں جب پہنچے تو کئی دفعہ اس نے کہا اس بیمار کا سر اڑا دو. جناب زینب آگے آ گئیں، فرمایا تیری ہمت نہیں، اگر تو آگے بڑھا تو علی کی بیٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. جناب زینب کا روپ دیکھ کر اس کی ہمت نہیں بن پائی کہ وہ آگے بڑھے، اور پھر کہا کہ چھوڑ دو، یہ بیمار ہمارا کیا کر سکتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا اس نے. یہ سب اللہ کے منصوبے تھے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار انہیں بچایا ہے. آج دنیا میں جو سادات نے حضور کی نسل ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پھر جو آگے بڑھی ہے وہ نسل ہے. امام زین العابدین سے نسل آگے بڑھی، بالکل بڑھی. آج کل جو سادات کے دشمن ہیں، جو اس وقت بھی سادات کے دشمن تھے، وہ ایک اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. ہم نے بھی سنی ہے اپنی زندگی میں کہ بھائی یہ سارے سادات تو یہ لونڈیوں کی اولاد ہیں. اب اس میں تو میں آپ کو جو ہے گو ہیڈ دے رہا ہوں، آپ علماء اہل سنت سے فتویٰ لے لیں اور پوچھ لیں ایسا کہنے والے کہ حکم شرعی کیا ہے جو سادات کو یہ کہے کہ یہ لونڈیوں کی اولاد ہیں. آپ ان سے فتویٰ پوچھ لیں، ہمارے یہاں تو کیس ہی دوسرا ہے. یہ جملہ آپ پوچھ لیں کہاں لگے گا جا کر. قاضی ایاز مالک کی کتاب ہے الشفا، مشہور کتاب ہے، اور میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے گھر میں موجود ہے. عجیب کتاب ہے. ٹھیک ہے اس کی کچھ چیزوں سے میں اختلاف ہو سکتا ہے مکتب کے اعتبار سے، لیکن عجیب کتاب ہے احترام رسالت پر جو انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور سے منسوب کسی چیز کی توہین نہیں، اس کو ہلکا کہنا یہ توہین ہے، اور اس کی سزا پھر بہت سنگین ہے جو ہم بتاتے بھی نہیں ہیں. پھر یہ کہنا کہ سادات تو لونڈیوں کی نسل ہیں. اچھا اب یہ کیوں کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا. اکثر ائمہ کی جو ازواج ہیں وہ ام ولد تھیں، کنیزیں ہوا کرتی تھیں. وہ خود خواہش فرماتی تھی کہ ہمیں آپ اپنے عقد میں لیں تاکہ ہمارے لیے شرف ہو جائے کہ ہم آپ سے منسوب ہوئیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں ان کو کہا جاتا تھا کہ جیسے مثلا فلاں امام کی والدہ کون ہے، ام ولد ہیں، یعنی وہ ایک کنیز تھی. لیکن یاد رہے جب وہ معصوم سے منسوب ہو گئی اس کا بہت بڑا مقام ہے. خاص طور پر جس رحم پاک سے ایک اگلے امام نے آنا ہے اس کا بڑا مقام ہے ہمارے یہاں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخہ والارحام المطہرہ. ہمارے یہاں تو یہ روایت موجود ہے کہ معصومین علیہ السلام کا نور، رسول اللہ کا نور، اور پھر جن پاک و پاکیزہ پشتوں یا رحموں میں رہا وہ کبھی بھی کفر و شرک اور دنیاوی کسی جو ہے وہ لہو و لعب یا فحش کی نجاست میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے عدل پر جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گا یہاں پر. تو اس طرح کہنے والے کو ہم ہمدردی میں اس سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ام ولد تھیں. آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں صاحب؟ کنیز جو ہوتی ہے یعنی مالک نے کنیز کو خریدا، پہلے ہوتا تھا کنیزیں خریدتے تھے، وہ اس کی ملکیت ہے. علماء نے لکھا ہے عورت کے حلال ہونے کے، عورت کیسے حلال ہوتی ہے ہمارے پر، یہ 3 طریقے ہیں. نکاح کرے، ایک جو موقت ہے وہ والا متع یا وہ کرے، اور تیسرا یعنی اگر کنیز خریدی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے. اس عورت سے زوجیت کے اعتبار سے بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اولاد بھی کرے گا تو بالکل حلال ہے، وہ اس کی اولاد ہے کیونکہ وہ کنیز اس کی خریدی ہوئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ البتہ فی زمانہ چونکہ غلام کنیزوں کا ماحول اس طریقے سے نہیں ہے، تو اب تو ماشاءاللہ امت مسلمہ ہم ساری غلام ہوئے میں، تو اس طرح غلام کنیز والا چکر ہی نہیں ہو گیا اب. ٹھیک ہے، پہلے بازار میں غلام بکتے تھے، اب گلی گلی میں غلام ہیں، سب غلام بنے ہوئے ہم لوگ، اللہ رسول کو چھوڑ کے ہم سب کے غلام بنے ہوئے. تو اس طرح کا جملہ کہنا غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعاً سادات کے لیے جو ہے دل دکھانے والی بات ہے. سر تو دشمنان اہل بیت اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. تو اس وقت بھی جب کوئی اہل بیت کے فیور میں نکلتا تھا تو اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگ جاتے تھے، جیسے مختار سقفی کے خلاف. اب ہم نے یہ سنا کہ ہاں وہ نکلا تو تھا اہل بیت کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وائرس ہمارے ابھی ہلکا ہلکا لوگوں میں آ گیا ہے. اچھا. ہاں ہمارے بھی بہت زیادہ پڑھا تو نہیں کہوں گا ان کو, البتہ کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کو. حضرت مختار کے حوالے سے ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں میں, تو میں سمجھتا ہوں حضرت مختار کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک قول فیصل موجود ہے, یعنی طے شدہ بات بالکل, یعنی اوتھینٹک جو ایک ہمارے یہاں نظر پایا جاتا ہے موجود ہے. آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ ہمارے متاخرین علماء میں سے بڑے جید ہمارے مرجع گزرے ہیں, جن کو زعیم حوزہ علمیہ نجف بھی کہا جاتا تھا. نجف اشرف میں حرم میں ان کی قبر مولا کی حرم کے قریبی سین میں. ان کی کتاب موجم و رجال الحدیث 32-35 جلدوں پہ رجال کا انسائکلوپیڈیا ہے, موجم و رجال الحدیث. انہوں نے اس میں میم کی سیریز میں جب حضرت مختار کے حوالے سے چیپٹر بنایا تو بڑی صراحت کے ساتھ حضرت آیت اللہ خوئی نے لکھا کہ حضرت مختار کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ہمارے پاس پہنچی ہیں. کچھ روایات وہ ہیں جو مادحہ ہیں, جن میں مدح موجود ہے, تعریف موجود ہے. کچھ روایت ذامہ ہیں جن میں مذمت موجود ہے. فرماتے ہیں امر روایات ذامہ, جو مذمت والی روایت ہیں, فہیا ضعیفۃ بسندھا و مسترۃ فی دلالتہا. آیت اللہ خوئی لکھ رہے ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے, رجال کے اعتبار سے خوئی اتنے متشدد تھے کہ کسی راوی کی جلدی چھٹی نہیں کرتے تھے, وہ اس کو پوری طریقے سے پرکھتے تھے. خوئی فرماتے ہیں میں نے ان تمام روایات کو چھان پھٹک کیے جو روایات حضرت مختار کی مذمت میں ہیں, وہ سندن بھی ضعیف ہیں, متنن ان میں اضطراب ہے. یعنی متنن سے مراد کیا ہے, پس ایک روایت آئی, مثلا یہ روایت ایک لکھی ہوئی ہے, اس روایت کے متن میں بہت سارے اشکالات ہیں, ڈیفیکٹس ہیں بہت زیادہ. نمبر 1 سند ہی غلط, سند ٹھیک ہو تو متن میں غلط, متن اگر ٹھیک ہے تو جو اس کی دلالت ہے, یعنی پھر یہ دلیل اس روایت سے دلیل کیا بن رہی ہے, دلالت میں بھی اختلاف ہے. آغا خوئی نے پورا پوسٹ مارٹم کیا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لکھی وہاں پر کہ بھائی وہ جو ضعیف روایات ہیں ان کا حال کچرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. البتہ جو روایات ان کی تعریف میں آئی ہوئی ہیں, فرماتے ہیں وہ سندن بھی ٹھیک ہیں, متنن بھی ٹھیک ہیں, دلالتن بھی ٹھیک ہیں. وہ دلالتن بھی ٹھیک ہے. اور ائمہ اہل بیت کا حضرت مختار کے لیے دعائیں کرنا اور ان کو اپنے سے قرب اختیار کرنا, اور سالوں سے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ان کا چرچا موجود ہونا, یہ تمام اس بات کی طرف دلیل ہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی انتقام کا شکار ہوئے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب انہیں جو دنیا میں جو کہتا رہے, جمہوریت ہے, ہم کہنے والے کی زبان نہیں پکڑ سکتے, لکھنے والے کا قلم نہیں اٹھ سکتے. ہمارا نظریہ بہت واضح ہے, آپ نے قطعاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اسلام سے خارج ہے, کوئی بھی ہو. لیکن حضرت مختار نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. لیکن یہ تو تھا نا کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ کو امامت کے درجے پہ فائز, یعنی ان کے نزدیک محمد بن حنفیہ امام وقت ہے. یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اب اس میں 2 باتیں الگ ہیں. اب یہاں سے بات کھل جائے گی والی کہ حضرت زید کے ساتھ جو لوگوں نے کہا کہ آپ امام ہیں, زیدیہ فرقہ بنا, محمد حنفیہ کے بارے میں آگا, اس کے بارے میں ہمارے علماء نے 2-3 باتیں لکھی ہیں. مجھے یاد اگر پڑھ رہا ہے, میں غلط نہیں کہتا ہوں, تو نقوش عصمت علامہ سیندر جوادی کی کتاب ہے, انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہوا ہے. اور بھی تقریباً ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ڈیمو کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ڈیمو ہوتا ہے کہ آپس میں ڈیمو کر اصل بات کو ہم کسی تک پہنچا رہے ہوں. یہ روایات جو اس طرح کی نا, جو انہوں نے ان کو کہا آپ امام بن جائیں, انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے نزدیک ڈیمو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم ان روایات سے دین لیتے, ہم ائمہ اہل بیت کی روایت کے پابند ہیں, اور ان کی روایات ہمارے پاس بہت صراحت سے پہنچی ہیں. حضرت محمد حنفیہ امامت کے قائل تھے, وہ اپنے کو امام وقت نہیں کہتے تھے, وہ امام حسین کو ہی امام مانتے تھے, اور ان کے بعد کی نسل کے 9 اماموں کی بھی قائل تھے. حضرت زید شہید کے لیے زیدیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ امام وقت ہیں, زید شہید نے خود سے دعویٰ قطعاً نہیں کیا کہ امام وقت ہیں. ان کا قیام شروع میں امام اس پر خاموش تھے, بعد میں امام سجاد نے ان کے قیام پر اپنا اظہار فرمایا, اور آپ اس سے راضی رہے, کیونکہ ہمارے یہاں تقریر امام بھی جو ہے, تقریر کہتے ہیں کسی چیز پر چپ رہنا. اور معصوم اگر تمام تر شرائط کے ساتھ جو اصول فقہ میں موجود ہیں, اگر تمام تر شرائط کے ساتھ کسی کام پر معصوم نبی یا امام چپ ہے تو وہ کام بھی شریعت ہی ہوتا ہے اور وہ جائز ہو رہا ہوتا ہے, ورنہ معصوم کو حق ہے کہ فوراً غلط کو کاؤنٹر کرے, روکے. چنانچہ ان تمام شخصیات کے بارے میں ہمارے پاس یہ بات, البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں ان میں اختلاف لوگوں نے کیا ہے, موجود ہے. ہمارے پاس جو اپنا ذاتی یوں کہیں کہ جو ایک نظریہ علماء کا موجود ہے, اور ایک طالب علم کیسے سے میرا بھی جو مختار ہے, یعنی جو میرا اختیار شدہ نظریہ ہے, اور میں اسی کی طرف مائل الحمدللہ. اور میں جب بھی حضرت مسلم کے مرکز پہ حاضر ہوتا ہوں, حضرت امیر مختار کے مرکز پہ میں حاضری دیتا ہوں, اور میں ان کو جو ہے یہ کہتا ہوں کہ سلام و آل محمد کے انتقام لینے والے پر.
محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے نا وہ امام زین العابدین کے علیہ السلام کے ساتھ، جی، کہ وہ کعبے کی طرف گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی دعا ہو تو ان کو پتا تھا کہ یہ کعبہ جو ہے کعبے میں درار ہے، خود ہی بیان فرماتی ہے ماشاءاللہ، ایسے ہی تو لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں اصلی وقت کا امام نہیں ہوں، بالکل ایسے ہی، میرا بھتیجا جو ہے وہ امام ہے. بالکل ایسے ہی. تو بہت سے ہم نے ذاکروں کو بھی سنا بیان کرتے ہوئے کہ ظافر جن جو تھے وہ امام حسین کی مدد کے لیے آ گئے. پھر اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ کاش امام حسین اس کی مدد لے لیتے تو آج امت اس طرح بکھر نہیں جاتی. تو امام حسین نے کیوں نہیں مدد لی ظافر جن کی؟ اس سے پہلے میں سوال یہ کروں گا کہ جب حضرت جبریل ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبریل آئے تھے آفر کرنے، جی کاش ابراہیم علیہ السلام مدد لے لیتے، کیوں نہیں لی؟ اب آپ کہیں گے جلے تو نہیں تھے نا، تو مدد ریفیوز کیوں کی؟ میرا سوال ہے، جو جواب آپ وہیں دیں گے وہی جواب میرا یہاں پر ہوگا. آپ ہوتے کون ہیں اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے؟ اڑے چلے جا رہے ہیں، آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے. یہ محبت کا امتحان تھا ابراہیم کی، وہ چاہ رہے تھے جس کی محبت میں گر رہا ہوں، جس کی محبت میں آگ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، جا رہا ہوں، وہ اپنی کرامت سے، اپنے طاقت اور مشیت سے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا. یہی تو افضلیت ہے امام حسین کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی. علامہ دربندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، مقتل کے ان کا اسرار الشہادات، انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس 10 محرم کے دن حاضر ہوا میدان کربلا میں اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے حسین کا بڑا امتحان ہو رہا ہے اور حسین تجھ سے بڑا عشق کرتا ہے. کہا ہاں میرا حسین مجھ سے بڑا عشق کرتا ہے. کہا تو ایک کام کر، اس سورج کو 70 گنا اور گرم کر دے. جیسے ابلیس نے کہا تو اللہ نے کہا اگر تو امتحان دینا چاہتا ٹھیک ہے. سورج 70 گنا اور گرم کر دیا گیا اس دن کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو. کیوں نہ ہوتے؟ اس کا بیٹا جب فزت و رب الکعبہ کہہ کے جا رہا ہے، ناکامی کا تو تصور ہی نہیں ہے آل محمد کیا. تو امام حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ ہماری روایات میں یہ بھی ہے کہ جب وقت آخر شہادت کا تھا امام حسین کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، سفید چھوٹا سا، سر پر امام حسین کے آگے بیٹھا. وہ سفید رنگ کا پرندہ تھا، رف رف اس کا نام تھا ایک فرشتے کا، اور وہ آیا تھا مدد کے لیے. اس نے آج اپنے آپ کو پڑھانا شروع کری تو امام تو فرشتوں کو پہچانتا ہے. امام نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کیوں آیا ہے، کیسے آنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نصرت ہوں، مدد آئی ہوں، اللہ کی طرف سے نصرت بن کر آیا ہوں. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ بتائیں، حکم خدا ہے ابھی ان سب کو برباد کر دیں گے، چیز کیا ہمارے لیے؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا تو روایات میں یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں تو واپس چلے جا. فختر تو لقاء اللہ، میں اللہ کی ملاقات کو چوز کرنا چاہتا ہوں. آپشن، اور 2 آپشن دیے اس نے، کیوں نہ کرتے؟ ابراہیم کی اولاد ہے نا، جیسے باپ نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس میں راضی، ہم اس میں راضی ہیں. چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت اختیاری طور پہ، ہمارے روایت موجود ہے اصول کافی کے اندر، ائمہ اپنے اختیار سے موت کو قبول کرتے ہیں، اختیار دیا جاتا ہے انہیں. بلکہ چھوڑیں امام کی بات، آپ اور میری بات کرتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک عام مومن سے فرشتہ پوچھتا ہے تیری اجازت ہے روح قبض کروں؟ اور وہ مومنی جو منع کر کے کہتے ہیں یار ابھی چلے جا، 2 سال بعد آ جانا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے رب کا بلاوا آ جائے، راضیتاً مرضیہ، میں تجھ سے راضی، میرا رب مجھ سے راضی. اور اس کیفیت میں تو امام حسین تو اس آیت کا اعلیٰ مصداق ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ نانا سے کیا ہوا وعدہ، وہ بچپن سے ساری باتیں، وہ تمام وصیتیں جو ہوئی ہوئی ہیں، اس کو عملی طور پہ نبھانا تھا. لہٰذا امام حسین نے اللہ کی ملاقات کو مؤخر جو ہے وہ مقدم کیا اور اللہ کی مدد کو مؤخر فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور آج تک امام کا نام آپ دیکھیں کس طریقے سے زندہ ہے. علامہ صاحب، ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا ایک بریلوی مکتبہ فکر کے عالم کی، تو ہم بات چیت کر رہے تھے، تو کراچی کے ایک بہت مشہور ہیں پیر صاحب، ان کا اعتراض ہے کہ امام حسین نے آخری سجدہ کیسے کر لیں گے جب پانی بند تھا، جب یہ پانی نہیں تھا 3 دن سے، تو کیسے انہوں نے وضو کر لی اور نماز پڑھ لی. تو وہ جو جن کا میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات سے بہت اختلاف ہے ان کی، لیکن میں یہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ یہ بات نہیں کر سکتا. تو وہ تو تھوڑا سا ڈر گیا، انہوں نے یہ بات نہیں کی، کہ کہتے ہیں مجھے اپنا اعتراض ریکارڈ کرانا ہے. تو میں کہا آ جائیں کرا دیں، لیکن وہ نہیں وہ ان کے بہت فین فالوئنگ، ان کے بہت مرید ہیں، میں نہیں کرا سکتا.
تو مجھے پتا آپ تو نہیں ڈریں گے، تو آپ ذرا بتائیں کہ امام حسین نے کیسے آخری سجدہ کر لیا جب 3 دن سے پانی بنتا؟ دیکھیے اس سوال سے میں عرض کروں کہ جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ مکتب کوئی بھی مکتب حق ہے، آپ اس کے تمام تر مطالعے کے بعد آگے بڑھیں گے تو اس کی تمام تر چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی. ہمارے یہاں بہت واضح بات ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کا جسم ہر حوالے سے پاک ہوتا ہے، ان کے جسم کی ہر چیز ان کے جسم میں جو موجود ہو وہ پاک ہوتی ہے. حتیٰ کہ روایت تو اہل سنت کے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سے جو شے خارج ہو تو اسے خوشبو بنا کر جو ہے وہ محو کر دے، ختم کر دے. اور یہ سوال امام سے پوچھا گیا، کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم اس طرح سے پاک ہو کہ کوئی حاجت نہ ہوتی ہو؟ امام نے فرمایا یہ تو تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ تعجب میں آ گیا، اس نے کہا مولا ہمارے ساتھ کب ہوتا ہے، ہمیں تو حاجت ہوتی ہے، ہم رفع حاجت کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ بتاؤ بچہ شکم مادر میں 9 مہینے کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ کھاتا ہے، کھائے گا پیے گا نہیں، بڑھے گا کیسے، بنے گا کیسے؟ کہا بتاؤ بچہ کھاتا پیتا ہے، رفع حاجت کرتا ہے، پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے بچے کو ماں کے پیٹ میں؟ کہا نہیں. تو کہا جو اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ شکم مادر میں بچے کو بغیر رفع حاجت کے پال سکتا ہے تو وہ اپنی حجتوں کے لیے یہ والی چیز دور کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیے یہ والے معاملات جو ہوتے ہیں فضلہ وغیرہ، یہ نجس معاملات ہیں، ان سے بالکل دور رکھا ہے آل محمد علیہ السلام کو، اور انبیاء کرام بھی ان سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ امام کا خون پاک ہوتا ہے. بلکہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو کنیز ہیں پیغمبر کی، ان کا بڑا مشہور واقعہ روایت میں کہ البتہ اس روایت کو میں نہ پڑھوں گا بھی نہیں، وہ اشارے موجود ہیں کہ ایک چیز رکھی ہوئی تھی برتن میں پیالے میں، وہ اس کو باقاعدہ پی گئیں. اس پہ تو علماء اہل سنت نے، امام بہقی وغیرہ نے تو پورا کام کیا ہے اور کہا ہے کہ حضور نے جملہ کہا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ اب سے تجھے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اندازہ لگائیے آپ. اچھا یہ روایت اہل سنت کیا کی ہے، ممکن اس پہ ہمارا کلام ہو سکتا ہو، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ عظمت دیکھیں کتنی ہے رسول اللہ کی. اور انہی کے خون اور گوشت سے پھر یہ بنے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت. امام حسین علیہ السلام جس عالم میں جنگ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ فقہ کے اندر خود حالت جنگ میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. بالکل 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 صحیح. حالت استرار میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکم اولی، ایک ہوتا ہے حکم ثانوی. فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج. فرسٹ اسٹیج یہی ہے پانی سے وضو کریں آپ، اب پانی نہیں ہے، بالکل نہیں مل رہا کہیں، کیا کریں گے؟ تیمم کریں. آگے سیکنڈ اسٹیج پہ آ گئے. حکم اول یہی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ نماز کو وقت پہ پڑھیں، یا نماز کو جناب پورا پڑھیں گے عام طور پہ، سفر میں نہ ہو تو. حالت جنگ میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور پھر وہ بات کروں گا، امام کا اپنا وظیفہ ہوتا ہے. امام حسین امام وقت ہیں، انہیں پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام، پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خون کی کیفیت میں تھے، ان کا تو سجدہ اتنا بڑا تھا وہ آج تک سجدے میں. آپ تو سجدہ کرتے ہیں اور دانہ چوک کے جلدی سے یوں مرغی کی طرح دانے چگ رہے ہوتے ہیں آپ کے سجدوں کا عالم ہمیں پتہ ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کو سجدہ ہے. وہ امام حسین جو سجدے کی پشت میں، نانا کی پشت پر سجدے میں آ جائیں، اور صحابہ کرام جب چہرہ اٹھا کے پیچھے سے دیکھیں اور امام حسین کے چہرے کو دیکھیں، تو میں تو کہتا ہوں نمازیں کتنے مزے کی ہوں گی کہ مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں اور حسین کو دیکھ رہے ہیں، وہ نمازیں کتنی مزے کی رہی ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام ہمارے یہ والی بات بہت واضح ہے. البتہ اب یہ بات ہو سکتی ہے وہ آخر میں امام نے سجدہ جو کیا ہے وہ آیا نماز کا تھا یا سجدہ شکر تھا. جب تک ہمارے پاس کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، ہمارا اصول ہے امامیہ کا کہ ہم تجاوز نہیں کرتے اس سے پھر آگے. میری مطالعے میں، ناقص مطالعے میں کوئی صحیح روایت نہیں گزری. اگر روایت یقیناً کوئی صحیح اس حوالے سے موجود ہو، آیا امام السلام وہ سجدہ شکر کر رہے تھے یا نماز عصر ادا کر رہے تھے. اکثر گمان یہی ہے، علماء یہی بتاتے ہیں نماز عصر کا وقت تھا، کیونکہ حالت جنگ میں الگ کر سکتے ہیں 2 نمازوں کو، ہمارے عام وقت میں ملا کے پڑھنے کا حکم ہے. تو چونکہ وہ جنگ کا وقت تھا اور غالباً یہی ہے، گمان اغلب یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز تھی جسے آپ تمام فرما رہے تھے، اور عالم سجدہ میں شمر ذی الجوشن نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم عظیم کیا. اور امام کے لیے وضو کی حاجت ہی نہیں تھی اس وقت، اس کیفیت میں، خاص طور پہ جب پانی نہیں ہے اور آپ میدان میں نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، تو کہاں سے آپ یہ والی بات لے کر آ رہے ہیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، اور اس بات سے کوئی بھی ذی شعور یا ذی مطالعہ جو اتفاق نہیں کرے گا. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ جواد آبدی صاحب. آپ سے مل کے ایک روح تازہ ہو جاتی ہے. آپ کی پریزنس، آپ کا علم جو ہے وہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. آپ بھی سلامت رہیں، اللہ خوش رکھے. انشاءاللہ دوبارہ ہمیں پلیز موقع فراہم کیجیے گا کہ ہم جو ٹاپکس رہ گئے
وہ ڈسکس کریں. ابھی مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیات بہت ہیں. اللہ تمام امت مسلمہ کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے, آمین. اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ اختلافات سے بھلا کر جو ہے وہ اتفاقات کی طرف بلائے, آمین. اور جو علماء دین متین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈومین میں, اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور جو لوگ یہ میں ایک ایسی دعا کرا رہا ہوں, دل چاہ رہا تھا میرا کہ یہ لفظ میں کہہ دوں آخر میں, جو لوگ جس طریقے سے بھی کسی کے لیے پریشانی پیش کر رہے ہیں اللہ ان کو عقل سلیم دے. آمین. بہت چیلنجز ہیں اس وقت امت مسلمہ کو, بہت چیلنجز ہیں. خدا را اپنے خول سے نکل کے تھوڑا باہر آئیں, کنویں کے میڈک نہ بڑھیں, ذرا بڑا ہو کے سوچیں. بڑے آدمی کا ویژن بڑا ہوتا ہے, آپ اگر بڑھیں تو اپنا ویژن بڑا کریں. آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے.